مومن بھائیوں، قرآن کریم عقیدہ، اخلاق، عبادت، معاملات، رویوں کا دستور اور نظام ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت انسان کی تربیت، تہذیب، اصلاح کا ہدف رکھتی ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت حجرات بھی ہے، اور اس کو سورۃ حجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن حجروں میں رہتی تھی ان حجروں کی طرف ہے، اللہ ان کے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حرمت کو بیان کرتی ہے، اور اس کے اندر کئی اسباب نزول بھی موجود ہیں جو مختلف حادثات کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر ابتدائی نظر میں یا پہلی نظر میں اگر کوئی سورت حجرات کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ سورت مستقل طور پہ وہ نشان مقرر کرتی ہے جو ایک بلند، باعزت، صاف اور ستھرا معاشرے کو قائم کرتا ہے۔ یہ سورت ایسے قواعد، اصول اور بنیادوں کے اوپر مشتمل ہے اور ایسے منہج کے اوپر مشتمل ہے جس کے اوپر یہ جہان قائم ہوتا ہے اور خود اپنے قیام کی بھی ضمانت رکھتا ہے، اور آخر پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا جہان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایک ایسا جہان بالکل صاف، جس کا دل بڑا صاف ہو، جس کے جذبات بڑے صاف ہو، جس کی زبان پاک دامن ہو اور جس کا اندرونی جسم کے اندر کا حصہ بھی پاک اور بیرونی حصہ بھی پاک ہو۔ ایک ایسا جہان جو اللہ کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے رسول کے ساتھ بھی احترام کی زندگی گزارے، اپنے آپ کے ساتھ بھی احترام کی زندگی گزارے اور دوسروں کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا درس دیتا ہو، جو اپنے ضمیر کے ساتھ بھی ادب سکھاتا ہے اور اپنے اعضاء کے ساتھ ادب سکھاتا ہو۔ مسلمان بھائیوں، یہ سورت بہت سارے آداب کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے جن آداب کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور واقعاتی طور پہ اپنی زندگی میں ان آداب کو شامل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے کمال صفات کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت میں عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا ذکر ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ رب کے ادب کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تقدیر پہ راضی رہا جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی اوامر کی تسلیم کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس بیدار کیا جائے اور اللہ پر توکل کیا جائے اور اللہ کی محبت سے اپنے سینے کو لبریز کیا جائے اور رب کے ڈر سے اپنے دل کو بھر لیا جائے اور اللہ سے پوری امید رکھی جائے اور اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی دشمن سے برات ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں رکھنا واجب ہے۔ اس صورت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کا ذکر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اس میں نبی کریم کا ادب بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت ابن سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت بھی عام لوگوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جس طرح عام لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہیں کیا جا سکتا، اپنی آواز کو ان کی بات پر اونچا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنی آواز کو نیچا کرنا ہوگا. بڑے ادب، احترام، تعظیم، تقریب، اجلال اور عزت احترام کے ساتھ نبی کریم سے بات کرنی ہوگی. نبی کریم کسی عام شخص کی طرح نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ باقی انسانیت سے سب سے افضل ہے، ان سے گفتگو کا طریقہ بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے. اور یہ امت پر واجب ہے، یہ امت پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئیں اور ان کے ساتھ محبت بھی کریں، کیونکہ ان سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے، جس کے سینے میں نبی کریم کی محبت نہیں، وہ سینہ ایمان سے خالی سینہ ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کریم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا عمل برباد ہونے کا ڈر ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. یقیناً یہ ادب جب اللہ کے رسول کے ساتھ کیا جائے گا، نبی کریم کا یہ احترام کیا جائے گا، تو اس سے ثواب ملے گا، عمل قبول ہوں گے. اور پھر اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو نیچا کر لیتے ہیں، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. اللہ نے ان کو چیک کیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری کے قابل ہیں. اور پھر اللہ نے اس امتحان کے بعد ان لوگوں کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے. اور یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان سے ہر شر اور مکروہ اور مصیبت کو دور کر دے گا، اور اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا، اور ایسا اجر جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دے کے اور برائی سے منع کر کے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال کے لوگوں کو چیک کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اللہ کی اتباع کرتا ہے اور اس کی اتباع پہ راضی رہتا ہے اور اس میں جلدی کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو پیچھے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو آگے کرتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. اور اس کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل والے کو اجر عظیم سے نوازے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا یہ تقاضا بھی ہے جو ہم سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ایک مومن نبی کریم سے محبت بھی کرے، پیارے حبیب سے کی اطاعت بھی کرے، نبی کریم کی عزت اور توقیر بھی کرے، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو نیچا رکھے اور آپ کی سنت کو تھام لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے اور آپ کے اہل بیت کا احترام کرے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرے. یہ ساری چیزیں ایک مومن پر نبی کریم کے حوالے سے واجب کا درجہ رکھتی ہیں. اللہ کے بندو، اس صورت میں جن آداب کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کی بات سن کے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو اور اس کو اچھی طرح پہلے ثابت کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، کسی اس غلط خبر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دو اور پھر تم اپنے کام کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ. خبر کی تصدیق کرو اور اس کو اچھی طرح چیک کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ پہلے اس کی تحقیق کرو تاکہ آپ جھوٹے نہ ہو جائیں اور آپ غلطی نہ کر بیٹھے اور پھر آپ اس غلطی کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ دے بیٹھے. اور یہ نقصان اور یہ خبر کی تصدیق مرد عورت سب لوگوں کی خبر کو شامل ہے. اچھے اور برے کے بارے میں خبر ہو، مرد اور عورت کے بارے میں خبر ہو، یہ اسلام کا عدل کا نظام ہے اور یہ احسان کا طریقہ کار ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کے خون اور اپنے جانوں اور ان کی عزتوں کا احترام کا درس دیتا ہے. اور پھر کہیں فاسق اور جھوٹے بندے کی خبر پر اعتماد کر کے تم کسی کو نقصان نہ دے بیٹھو اور پھر تم
اپنے اس کیے کے اوپر شرمندہ نہ ہو جاؤ اور پھر یہ وعید کہیں تمہارا مقدر نہ بن جائے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر ان کے گناہ کا ارتکاب کرنے کے، بغیر مکتسبوا، ایسے کام کی سزا دیتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ صورت مومنوں کو، مسلمان بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ادب بھی سکھاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گرامی قدر بھائیوں، میں سورۃ حجرات کے حوالے سے ذکر کیے گئے چند آداب کا تذکرہ کر رہا تھا. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کس طرح کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ان میں سے ایک اگر دوسری کے خلاف سرکشی کرتی ہے، ایک جماعت یا ایک گروہ دوسرے کے خلاف سرکشی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر سرکشی کرنے والے کے خلاف لڑائی کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اگر وہ لوٹ آئے، زیادتی کرنے والا واپس پلٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروا دو. وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صلح کرنا یہ خیر اور نیکی ہے. صلح کرنا یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے. صلح کرنے سے انس اور محبت کی ہوائیں چلتی ہے. صلح کرنے سے نفسوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. صلح کرنے سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. صلح شرعی طریقے پہ کی جائے. صلح شریعت کا وہ طریقہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، جس سے معاشرے محفوظ رہتے ہیں اور معاشرے بکھرنے سے، لڑائی اور جھگڑے سے پاک رہتے ہیں. صلح کرنے سے محبتیں سمیٹی جاتی ہیں. صلح کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں. صلح کرنے سے امن پیدا ہوتا ہے. صلح کرنے سے لوگ نیک کاموں کے لیے فارغ ہوتے ہیں اور معاشروں کی تعمیر کے اندر مشغول ہوتے ہیں. لیکن اگر صلح نہ کی جائے تو پھر یہ گھر برباد ہوتے ہیں، پھر مہینے سال جھگڑوں میں گزر جاتے ہیں. پھر آدمی ذہنی مریض ہوتا ہے. ان جھگڑوں کو آگے نپٹانے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے پھر لوگوں کے خون بہتے ہیں، پھر مال برباد ہوتے ہیں، پھر گھر والے پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپس کے اختلافات میں صلح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرواؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. اللہ کے بندو، اس صورت میں جن آداب کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے مسلمانوں کے آپس کے معاشرتی آداب کا تذکرہ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کے سے مذاق نہ کرے. ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جس سے مذاق کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت سے ٹھٹھا نہ کرے، ممکن ہے کہ جس سے ٹھٹھا کر رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ پہ الزام نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے برا نام فسق ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں
ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ تم اس کو ناپسند سمجھو گے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مذاق کرنا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے، برے لقب دینا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے، حسب نسب پہ فخر کرنا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے، غیبت کرنا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے، بدگمانی کرنا یہ مسلمانوں کا اخلاق نہیں ہے۔ ان تمام برے عذاب سے شریعت نے ہم کو روکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔